اگر نمازوں کو علی نے عزت نہ دی ہوتی تو ذکر علی عبادت قرار نہ پاتا. اور ایک طرف ایسا نماز پڑھنے والا ملے گا کہ ایک پاؤں میں، آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے، ایک جنگ میں اس کے پاؤں میں تیر یوں پیوست ہو گیا تھا کہ ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گیا تھا. اور عالم یہ تھا کہ جب لوگ کھینچتے تھے تو مولا تھوڑا بے چینی محسوس کرتے تھے. لوگوں نے آ کر رسول سے کہا، رسول نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، انتظار کرو، نماز کا وقت آنے دو. جب میرا بھائی نماز پڑھنے لگے تب تیر کھینچ دینا. علی آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز شروع کی. ایک چاہنے والا صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد پاؤں سے تیر کھینچا گیا. تیر کھینچ کر ہاتھ میں آ گیا، خون بہنا شروع ہوا. نماز چلتی رہی. جب نماز ختم ہو گئی تو مصلی پر خون دیکھا. کہا یہ خون کیسا؟ کہا آپ کے پاؤں میں جو تیر چبھا ہوا تھا وہ نکال لیا. علی کا احساس صادق اور سچا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جس کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ تیر کب نکل گیا. یہ ہے نماز، جہاں تیر جو ہڈی کو توڑ کر نکل گیا ہو وہ کھینچ جائے، لوگوں کو خبر نہ ہو. اب ایک مصیبت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہر فضیلت علی میں مبالغہ دکھائی دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب، ایک آدمی کے پاؤں میں تیر چبھا ہوا ہو اور تیر نکل جائے اس کے پاؤں سے اور اسے خبر نہ ہو. یہ تو ٹوٹل ایگزیجریشن، یہ تو صرف اور صرف نرا کھرا مبالغہ ہے. تو اگر یہ مبالغہ ہے تو پھر قرآن بھی مبالغہ ہے. اگر یہ مبالغہ ہے معاذ اللہ تو پھر قرآن بھی مبالغہ ہے. آئیے ذرا سورہ یوسف کو پڑھیں، اور سورہ یوسف کو پڑھتے پڑھتے ذرا وہاں پائیے آیتیں پڑھ دوں گا کہیں پر کسی کو شبہ نہ ہونے پائے، حالانکہ بہت کم ہے. آئیے اس منزل پر کہ جب مصر کے قرآن کہتا ہے قرآن مجید کے جب مصر کے سرداروں کی عورتوں نے جناب زلیخا پر تانا زنی شروع کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ملکہ وقت کوئن اور ایک سلیو، ایک غلام پر عاشق اور فدا ہے، تو دکھے ہوئے دل پر چوٹ لگی. قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں کو جمع کیا، تکیے فراہم کر دیے کہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھو. یہ سب قرآن ہے. اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور پھل دے دی. اور یوسف لباس غلامی میں پردے کے اندر موجود. آج بھی ایک یوسف حجاب غیب میں ہے. وہ یوسف لباس غلامی میں پردہ غیب، یہ سب قرآن ہے موجود. عورتوں سے کہا بسم اللہ، پھل کاٹنا شروع کرو. عورتوں نے چھری اٹھائی، پھل کاٹنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ زلیخا نے یوسف سے کہا آؤ ان کے سامنے سے گزرتے چلے جاؤ ذرا. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا شروع ہوئے جو پھل کاٹنے کا ارادہ کر رہی تھیں، اب یہاں پہ آیت پڑھ دوں تو ارشاد ہوتا ہے کہ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھل کٹنے کے بجائے چھری ہاتھوں پر چلتی چلی گئی، ہاتھوں کی خاشیں اڑ گئیں، خون بہنے لگا. اور وہ عورتیں جمال یوسف دیکھنے میں ایسا محو ہوئی کہ ہاتھ کٹتے چلے گئے، ان کو خبر نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کبھی کبھی جمال مجازی میں یہ نوبت آتی ہے کہ ہاتھ کٹتے ہیں خبر نہیں ہوتی. علی کے سامنے تو جمال حقیقت تھا، اگر تیر نکل گیا اور خبر نہ ہوئی تو حیرت ہی کون سی بات ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ کو. ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ تو ایسی نماز اگر کسی نے تاریخ میں پڑھی ہو تو پیش کیجئے. ہماری عزت ہے نماز پڑھنے سے، مگر یہ ہستی وہ ہستی ہے جس نے نماز کو عزت دی ہے. جس نے نماز کو عزت دی ہے، یہ ہے وہ شخصیت. اور یہ ہے وہ، اگر نمازوں کو علی نے عزت نہ دی ہوتی تو ذکر علی عبادت قرار نہ پاتا. مگر جب رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو یہ بھی عبادت، علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت، تو اس انداز کی کوئی شخصیت ہو تو آپ میرے سامنے لائیے. حضور انتہا یہ ہے، ٹھیک ہے سب ہستیاں ہوں گی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اچھی اچھی ہستیاں ہوں گی، بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی، مجھ سے کیا تعلق؟ ہوں گی، ضرور ہوں گی.
لیکن آپ پوری تاریخ بشریت میں کوئی ایسی شخصیت پیش کریں کہ جس کی زندگی میں قرآن کا انداز پایا جاتا ہو. بئی معنی کہ پھیلائیے تو قیامت تک تفسیر ہوتی رہے اور قرآن ختم نہ ہو, اور سمیٹیے تو ایک نقطے میں آ جائے. اس انداز سے کوئی شخصیت آپ مجھے دکھائیں تو علی کی شخصیت میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک طرف رسول آپ کو باجماع سنی اور شیعہ یہ فرماتے ملیں گے کہ اگر سارے انسان حساب لکھیں اور سارے جن حساب کریں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور فضائل علی کی تفسیر لکھی جائے تو سب ختم ہو جائے گا, علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ہے نا قرآن والی بات؟ اور اب سمیٹا مولا کائنات تو پورے قرآن کو سمیٹ کر ایک حرف بنایا اور ایک حرف کو ایک نقطہ بنایا. اور یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ پھیلائیے تو علی کے فضائل اتنے پھیلیں اور سمیٹیے تو ایک جملے میں پوری فضیلت علی سمٹ کر آ جائے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی ابتدا بھی سجدے سے, جس کی انتہا بھی سجدے پر, جس کا زندگی کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا, زندگی کا سفر ختم ہو گیا اللہ کے گھر میں. پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں, دنیا سے گئے تو اللہ کے گھر سے. اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سب بڑے بڑے شہداء ہیں, لیکن سوائے علی کے تاکہ ائمہ معصومین میں بھی کوئی شخص مسجد کے اندر شہید نہیں ہوا. تو یہ مسجد میں شہادت علی کیوں؟ میں غور کرتے ہیں کیا بات ہے. اور مسجد میں بھی عالم نماز میں یہ بڑی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. میں غور کر رہا تھا کہ یہ بات صرف علی کو کیوں دی گئی کہ مسجد میں نماز, وہ بھی نماز میں شہادت. بات یہ ہے کہ آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا, بڑی خیریت ہو گئی, مصیبت تو ہے لیکن بڑی بہت ہی اچھا ہوا کہ علی مسجد کے اندر شہید ہوئے. بہت اچھا ہوا کہ علی نماز پڑھتے میں شہید ہوئے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شام میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا, علی پر جو الزام لگائے گئے تھے اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے. چنانچہ آپ دیکھیے جب شام میں خبر پہنچی ہے اور یہ اطلاع پہنچی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے نماز کے عالم میں, تو شام والوں نے حیرت سے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ علی نماز پڑھتے تھے. اگر مسجد میں شہادت نہ ہوئی ہوتی تو آج کوئی سپاہ لکھ رہی ہوتی. وہ سپاہ جو ہے اس میں دراصل ایک نقطہ زیادہ ہو گیا ہے. صرف ایک نقطے کو ہٹا دیجئے معاملہ واضح ہو جائے گا. تو آج ان کے قلم یہی لکھ رہے ہوتے معاذ اللہ. کوئی حیرت کیا الزامات علی پر نہیں لگائے گئے ہیں, تو وہ الزامات میں لگا ہوتا کہ علی نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ آپ کون لگا سکتا ہے. علی کہاں شہید ہوئے؟ اللہ کا مہینہ, اللہ کا گھر, اللہ کی محراب, اللہ کی نماز, اللہ کا سجدہ. کیا شان شہادت ہے کہ 5 مرتبہ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تب شہادت علی کا بیان ہوتا ہے. اللہ کا مہینہ, اللہ کا روزہ, اللہ کا گھر, اللہ کی نماز, اللہ کا سجدہ, اور اس سجدے میں اللہ کا بندہ.